رمضان کی راتوں میں ایک خاص قسم کی روشنی اور عبادت کا سما ہوتا ہے، اور اس روشنی کا جو مرکز ہے وہ ہے نماز تراویح۔ تو آج ہم اسی خاص نماز کی گہرائی میں اتریں گے، اس کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کے پیچھے چھپے روحانی فوائد کو سمجھیں گے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ تراویح ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے بعد اسے ادا کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے، پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے یہ سمجھیں گے، اور آخر میں ہم اس کے روحانی اور سماجی فائدوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ آخر یہ تراویح ہے کیا اور اس کا یہ نام کیسے پڑا؟ بہت دلچسپ بات ہے کہ اس نماز کے نام میں ہی اس کی ایک خاصیت چھپی ہوئی ہے۔ یہ لفظ تراویح عربی کے لفظ ترویحہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا یا سکون پانا، اور یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لیا جاتا ہے تاکہ اتنی لمبی عبادت میں سکون اور آسانی رہے۔ تو یہ وہ خاص رات کی نماز ہے جو رمضان کے پورے مہینے عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اسے اس مقدس مہینے کی روح اور سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ تراویح کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجتماعی عبادت شروع کیسے ہوئی؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کی تاریخی جڑوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تراویح کی کہانی شروع ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھائی، لیکن جب لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے سے جماعت کروانا روک دیا کہ کہیں یہ امت پر فرض ہی نہ ہو جائے۔ پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے باقاعدہ جماعت میں منظم کر دیا، اور وہی شکل آج تک قائم ہے۔ تو ہم نے اس کی تاریخ تو جان لی، اب ذرا اس کے عملی پہلو کی طرف آتے ہیں کہ اسے ادا کیسے کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس کی رکعتوں کی تعداد کے حوالے سے کیا عمل ہے۔ دیکھیے، تراویح کی رکعتوں کی تعداد پر علماء کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ ان میں 2 طریقے سب سے زیادہ مشہور ہیں، 8 رکعت اور 20 رکعت، اور یہ دونوں ہی طریقے مستند روایات کی بنیاد پر ہیں اور اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم خاص طور پر جنوبی ایشیا کی بات کریں، جیسے پاکستان اور بھارت، تو یہاں زیادہ تر مساجد میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ہی رواج ہے۔ یہی یہاں کا غالب عمل ہے۔ چلیں اب رکعتوں کی گنتی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نماز کا اصل مقصد ہے کیا؟ ہم اسے کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل میں تراویح کا مقصد صرف ایک اضافی نماز ادا کرنا نہیں ہے۔ اس کا اصل جوہر تو رمضان میں اپنی عبادت کو بڑھانا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر سننا اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اور اسی لیے تراویح کی سب سے مرکزی خصوصیت قرآن کی منظم تلاوت ہے۔ دنیا بھر کی اکثر مساجد میں امام صاحبان پورے رمضان کے دوران تراویح میں مکمل قرآن سناتے ہیں، جس سے ہر نمازی کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ سال میں کم از کم ایک بار پورا قرآن اول سے آخر تک سن لے۔ تو اس طویل عبادت کے ذریعے ایک نمازی 3 بنیادی روحانی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے: اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی میں لگانا۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ تراویح کے اثرات صرف ایک فرد کی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ پورے معاشرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، تراویح روحانی ترقی کا ایک مکمل راستہ ہے۔ جب روزانہ اس کی پابندی کی جاتی ہے تو ایمان میں پختگی آتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے لمبا قیام اور قرآن کی تلاوت اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے، یہ روحانی سفر اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، خاص طور پہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں۔ ان راتوں میں عبادت کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ایک رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن بات صرف روحانیت کی نہیں ہے، تراویح کے گہرے سماجی اثرات بھی ہیں۔ رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ایک محلے کے لوگ روزانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، حال احوال ہوتا ہے، جس سے بھائی چارے اور کمیونٹی کا احساس بہت مضبوط ہوتا ہے، اور یہ نوجوان نسل کو بھی اپنی روایات اور دین سے جوڑنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ تو اگر ہم ساری باتوں کو سمیٹیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہی کہ تراویح صرف ایک نماز نہیں، بلکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے،
मुकम्मल कुरान सुनने का एक बेहतरीन मौका है, गुनाहों से माफ़ी और ईमान की मजबूती का ज़रिया है, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करती है और रमज़ान की रूहानियत का एक लाजमी हिस्सा है। तो इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल पर गौर कीजिए। इबादत का ये खूबसूरत इज्तिमाई अमल दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए रमज़ान के तजर्बे को किस तरह इतना मुनफरिद, गहरा और यादगार बना देता है।